گھر کو وہ سنے رضا سامعین خوانی نظام، ہوتا ہے۔ یہ ہمارے نور حسن بھائی کا چیلنج۔ جی حضرت، جی بے شک بے شک۔ حضرت یہ لوگ ہوئے ہی پیدا اس لیے ہے کہ ہم ان شیطانوں کو ذلیل و رسوا کرتے رہیں۔ انشاءاللہ یہ ذلیل و رسوا ہونے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ چلیے میری طرف سے اس گروپ کے تمام حضرات کو اعلان ہے، ایک چیلنج ہے کہ کوئی بھی اس گروپ کا عالم تھانوی جی کو حلالی ثابت کر دے، ان کے اوریجنل باپ کا نام بتا دے کہ تھانوی جی کے اوریجنل باپ کا نام کیا ہے، 1,00,000 روپے کا نقد انعام میری طرف سے ہے۔ میں نور حسن برکاتی رضوی، ڈسٹرکٹ رامپور یو پی، اتر پردیش، بریلی شریف کے پاس سے بول رہا ہوں۔ آپ کے تھانوی جی بے شک بے شک۔ ارے سامعین نظام پھر سے سنیں چیلنج ہمارے مناظر اہل سنت، ہمارے نور حسن رضوی برقاتی، انہوں نے چیلنج کیا ہے 1,00,000 روپے دینے کا۔ چلیے میری طرف سے اس گروپ کے تمام حضرات کو اعلان ہے، ایک چیلنج ہے کہ کوئی بھی اس گروپ کا عالم تھانوی جی کو حلالی ثابت کر دے، ان کے اوریجنل باپ کا نام بتا دے کہ تھانوی جی کے اوریجنل باپ کا نام کیا ہے، 1,00,000 روپے کا نقد انعام میری طرف سے ہے۔ میں نور حسن برکاتی رضوی، ڈسٹرکٹ رامپور یو پی، اتر پردیش، بریلی شریف کے پاس سے بول رہا ہوں۔ آپ کے تھانوی جی ارے یار تا قیامت تک یہ نہ بتا پائیں گے کہ تھانوی کا باپ کون تھا۔ بندر کے پجاریوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ اس گروپ کے جتنے بھی سنی حنفی وفادار رسول مسلمان ہیں، سنی حنفی بریلوی ہیں، جن کی پہچان مسلک اعلیٰ حضرت سے ہوتی ہے، ان تمام ہی کو میرا سلام ہے۔ باقی کوئی بد مذہب بدعقیدہ میرے سلام کا جواب نہ دے، اور کوئی بھی گستاخ رسول اگر اس گروپ میں ہو اور کسی بھی موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہو تو صرف اونلی فون کال پر مجھ سے بات کر سکتا ہے۔ موضوع جو اس کے لیے آسان ہو وہ چن لے، موضوع علم غیب ہو یا نور و بشر، حاضر و ناظر ہو یا اختیار رسول یا ختم نبوت، کچھ بھی ہو XYZ، جس موضوع پر عقیدے کے اس دیوبندی کو بدعقیدے کو آسانی نظر آتی ہو، مجھ سے بات کر لے۔ انشاءاللہ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہابی دیوبندی گستاخ رسول ہیں، گستاخ خدا ہیں، گستاخ اولیاء ہیں۔ بہرحال میں زیادہ کچھ نہیں کہہ کر صرف ایک ہی بات کہوں گا کہ دیوبندی وہ مکار ہے کہ جو شخص انبیاء اکرام اولیاء اکرام کے کمال کا انکار کرتے ہیں اور پھر جب وہی بات جو ہے وہ ان کے اپنے بزرگوں کے لیے کہی جائے تو اس کو وہ جائز ٹھہرا لیتے ہیں، درست ٹھہرا لیتے ہیں، اور وہ اس بات کا انکار نہیں کرتے۔ خیر، انبیاء اکرام اولیاء اکرام کے جس کمال کا انکار کرتے ہیں وہی ساری باتیں اپنے گھر کے بزرگوں کے لیے وہ تسلیم کرتے ہیں۔ سب سے بڑی یہی ان کی شیطانی چال ہے، یہی شیطانی فطرت ہے۔ ان دیوبندیوں میں کوئی ابھی تک ایسا بچہ پیدا نہیں ہوا جو ہمارے کسی بھی عقائد کو لے کر ہمیں شکست دے یا ہمیں غلط ثابت کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اگر کسی کا دل چاہے، اگر کوئی اس میں قابل مفتی ہو، کسی بھی موضوع پر بات کرنا چاہتا ہو تو اس ناچیز کو وہ یاد کر سکتا ہے، مجھے اس گروپ میں بتا سکتا ہے یا کسی کے ذریعے کہلوا سکتا ہے۔ میری آڈیو جہاں تک جائے، جو اس کو سنے، دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا عالم ہو دیوبند کا، اس ناچیز سے بحث و مباحثہ کر سکتا ہے کسی بھی ٹاپک پر، علم غیب، حاضر و ناظر، نور و بشر، اختیار رسول، ختم نبوت، جس پہ دل چاہے اور جس میں آسانی ہو اس موضوع کو چن لے اور
بات کرنے کے لیے تیار ہو جائے. جو بات وہ کہے گا اس کی دلیل وہ پیش کرے گا, جو بات میں کہوں گا اس کی دلیل میں پیش کروں گا. خیر, کہنے کو بہت کچھ ہے, بس سمجھدار انسان کے لیے اشارہ کافی ہے. اگر کوئی اس گروپ میں غیرت مند دیوبندی ہے تو وہ میرے اس چیلنج کو ایکسپٹ کرے, میرے اس بات کو ایکسپٹ کرے اور مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار ہو جائے, اور موضوع جو اس کو آسان لگے, اس کو جس موضوع پر بات کرنے میں آسانی ہو اس کو چن لے. باقی انشاءاللہ میں اس سے ہر موضوع پر بات کر لوں گا انشاءاللہ. اللہ حافظ, فی امان اللہ. جناب حضرات, آپ سب نے یہاں تک کی گفتگو سنی. میں آج سے نہیں, کافی ٹائم سے ان کو چیلنج کرتا آ رہا ہوں, اور ایک چیلنج میں نے اصغری بیگم کو کیا تھا کئی سال پہلے. آج تک اس کا کوئی جواب نہیں آیا. اپنے طرف سے سوالوں کی گٹھری باندھ کے لے کے آتے ہیں, میرے سوالوں کے جواب دینے کی ہمت ہی نہیں کرتے. خیر, جسے دیکھو سوالوں کی گٹھری سر پہ باندھ لے آتا ہے اور سوال کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ارے بھائی, کچھ تم اپنی کہو, کچھ ہم سے سنو نا, تبھی تو آئے گا مزہ. ہم سے بھی سنو, اپنی بھی کہو. ہماری بولنے کی باری آتی ہے تو تم بڑبڑانے لگتے ہو. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ خیر, ابھی میں نے بہت ساری کچھ کتابیں منگائی ہیں, انشاءاللہ کتابیں آنے دو, پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. لاک ڈاؤن کی وجہ سے دقت ہو رہی ہے. ابھی ہو سکتا ہے کہ رمضان کے اندر ہی اندر آ جائے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عید بعد آئے انشاءاللہ, مگر کتابیں ضرور آئیں گی. اور میں نے بہت ساری کتابوں کے نام لکھے ہیں, اور اگر وہ کتابیں مل گئیں تو انشاءاللہ ایک نئی قیامت اور دیوبندیوں کے لیے کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ. نئے سے نیا زلزلہ ان کے لیے پیدا ہوگا انشاءاللہ. خیر, ابھی بھی کم نہیں ہے. ابھی بھی اگر کوئی عزت دار غیرت مند دیوبندی ہوگا تو اپنے آپ کو مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں کرے گا اپنے آپ کو. مگر یہ بھی طے ہے کہ ان دیوبندیوں کی قسمت میں توبہ بہت کم ہوتی ہے. جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کر دیتے ہیں, ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کبھی ہدایت کا راستہ ہی نہیں دکھاتا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو اس وقت تک گمراہ نہیں کرتا جب تک کہ اس کو حق اور باطل کی پہچان نہ کرا دے, اچھے اور برے کی پہچان نہ کرا دے, سچے اور جھوٹے کی پہچان نہ کرا دے. کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک گمراہ نہیں کرتا. حق اور باطل کی پہچان اللہ تبارک و تعالی کرا دیتا ہے, پھر بندہ جدھر چاہتا ہے چلا جائے. اگر حق کو تلاش کرتا ہے تو حق کی طرف رہے, ورنہ آڑے ٹیڑے راستے پر جہاں بھی جانا چاہتا ہے جائے. اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کی رسی ڈھیلی کر دیتا ہے. خیر, بس مجھے کتابوں کا انتظار ہے. انشاءاللہ کتابوں کے آتے ہی دنیا دیوبندیت میں ایک نیا زلزلہ اور برپا ہوگا انشاءاللہ. ایک نئی قیامت اور ٹوٹے گی انشاءاللہ. میرے پاس کتابوں کی کمی تھی, مگر انشاءاللہ میں نے لسٹ بنا کے بھیج دی ہے, اور میرے سنی بھائیوں نے اس کام میں جو ہے مدد کی ہے ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ان بھائی کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ان کی عمر میں اور ان کی کمائی میں خیر و برکت عطا فرمائے. آپ حضرات بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان شیطانوں کا بے نقاب چہرہ آپ حضرات کے سامنے لا کر رکھ دے, اور ہمارے جو سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمان ہیں ان تک ان دیو کے بندروں کی حقیقت پہنچ جائے, تاکہ وہ ان شیطانوں سے بچیں
اپنے ایمان کو بچائیں، اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ بہرحال میں خود وہ شخص ہوں جو 15 سال سے زیادہ انہی لوگوں میں رہا ہوں۔ میں ان لوگوں کی حقیقت کو جان کر نکلا، ورنہ میں بھی بریلویوں سے کبھی الرجی رکھا کرتا تھا۔ میں بھی سوچتا تھا کہ یار دیکھو یہ بریلوی جا رہے ہیں، یہ دیکھو بھائی یہ بریلوی جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ لاتا ہے، تو ان میں رہ کر میری بھی کچھ ایسی ہی حالت ہو گئی تھی، کیونکہ وہاں مسلمانوں کے دل میں جو ہے زہر بھرا جاتا ہے، زہر، کفر و شرک کا زہر بھرا جاتا ہے۔ خیر، یہ دیوبندی دھرم بڑا ہی جھوٹا اور مکار دھرم ہے، اور اس دھرم میں کلر پہ کلر بدلا جاتا ہے۔ ایک جانور ہے گرگٹ، وہ 6-7 روپ بدلتا ہے، مگر وہابی دیوبندی 52 روپ بدلتے ہیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔